السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے جس کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر دور میں دین کے تبلیغ کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے۔ صوفیاء کرام نے اسلام کا نور دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ برصغیر پاک و ہند میں جن بزرگان دین نے یہ فریضہ سر انجام دیا، ان میں سے ایک مشہور و معروف نام حضرت داتا گنج بخش المعروف علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ آپ کا اصل نام علی اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ جائے پیدائش: آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں 400 ہجری بمطابق 1010 میں پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ حجویر میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لکھا جاتا ہے۔ سلسلہ نسب یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کا سلسلہ: آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے خاندان نے بعد میں حجویر کو چھوڑ کر غزنی کے محلے جلاب میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ابتدائی تعلیم: آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنی سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے خراسان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان اور کئی دیگر علاقوں کا سفر کیا اور بہت بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور آپ نے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بے شمار تکالیف بھی برداشت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے پر بھی بہت زور دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور کردار ہمارے لیے شمع ہدایت کی طرح ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مرشد حضرت ابو الفضل خدکی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عالم بعمل اور صوفی پایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ لاہور تشریف لے جائیں تاکہ وہ وہاں جا کر لوگوں میں دین کی تبلیغ کریں۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دین کا بول بالا ہوا۔ آپ نے رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری بمطابق 1041 میں غزنی سے لاہور تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درس گاہ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے والی جگہ کا بھی آغاز کیا۔ اس دور میں ہندوستان پر محمود غزنوی کی حکومت تھی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنا اکثر وقت عبادت میں بسر کرتے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بھی مصروف رہتے تھے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، کرامات اور اثر انگیز گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی بدولت ہزاروں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حلقہ بگوش اسلام مطلب اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اس کا نام رائے راجو تھا، جو اس وقت کا پنجاب کا حاکم پنجاب کا نائب تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد رائے راجو کا نام شیخ ہندی رکھا گیا۔ علمی خدمات: حضرت داتا گنج بخش قرآن و حدیث کے ماہر تھے۔ ان کی زبان ویسے تو فارسی تھی، لیکن انہیں عربی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا، اور پہلی کتاب انہوں نے 12 سال کی عمر میں لکھی اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشہور کتب لکھنے میں گزارا، یعنی کہ تصنیف و تالیف میں گزارا۔ ان کی مشہور کتابیں صافیانہ عارفانہ کلام پر مشتمل دیوان،
منہاج الدین، البیان لاحل العیان، اسرار الخلق، المونیات، کشف الاسرار، الرعایا بحقوق اللہ، کشف المحجوب تھیں۔ ان کی مشہور تصنیف کشف المحجوب تھی جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی تحریر پاک اور سلیس ہے، یعنی کہ سمجھنے میں آسان ہے۔ اس کتاب کا اردو سمیت کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ کتاب لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ 1911 میں مشہور مستشرق پروفیسر نکلسن نے کیا تھا۔ تعلیمات: کشف المحجوب اور کشف الاسرار میں آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو حصول علم کی طرف رغبت دلائی، یعنی کہ انہیں کہا کہ وہ علم حاصل کریں، اور ایسا علم سیکھنے سے ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے جس سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچے۔ آپ نے فرمایا تھا، فقیر کو صبر اور غنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق اصل شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے اور جھوٹ، مکر و فریب، لالچ وغیرہ سے پرہیز کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد کا حق ضائع نہ کرو، یعنی کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں۔ حرام لقمے سے پرہیز کرو، یعنی کہ حرام کھانے سے پرہیز کرو، غلط طریقے سے روزی نہ کماؤ۔ کسی کا راز افشا نہ کرو، یعنی کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے تو اس کو اپنے سینے میں رکھو، دفن کر لو، بلکہ کسی کے سامنے اس کا راز افشا نہ کرو۔ نماز کو نہ بھولو، یعنی کہ نماز ادا کرو، نماز بلکہ قائم کرو، یعنی کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرو بلکہ جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہو۔ ہمیشہ نماز 5 وقت کی ادا کرو۔ آپ کا مشہور قول ہے، 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: گناہوں کو استغفار، یعنی کہ اگر انسان کوئی گناہ کر دے اور استغفار کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کو غصہ، یعنی کہ غصے کی حالت میں انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کو کذب، سخاوت کو پشیمانی، یعنی کہ اگر کوئی انسان سخاوت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہو کہ اس نے اپنی دولت کو کیوں خرچ کیا تو اس کی سخاوت رائگاں جاتی ہے۔ اعمال صالح کو غیبت، یعنی کہ اگر کوئی اچھے اعمال کرے لیکن اس کے بعد وہ کسی دوسرے کی غیبت بھی کرے تو اس کے اچھے اعمال اس غیبت کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ علم کو تکبر، یعنی اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ عمر کو حزن و حلال، یعنی کہ غم اور دکھ انسان کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں۔ بدی کو نیکی، بلا کو صدقہ اور ظلم کو عدل۔ وفات: آپ کی تاریخ وفات کا تعین نہیں ہو سکا، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 465 ہجری میں وفات پائے۔ آپ نے 465 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ روزانہ لوگ جوگ در جوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کر کے عقیدت کے پھول بھی نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔